پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سین نیوز کا، روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا، کہ وائی ناٹ کے جو لوگ گراس روٹ لیول پہ ہمارے سیوریج سینیٹیشن سسٹم کو کلیئر کرتے ہیں، دے آر دا ریئل ہیروز آف دا سوسائٹی. سرنجز لگنے سے مطلب ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے پاس سر سیکیورٹی کٹس جو ہیں وہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ ایک پروقار چھوٹی سی تقریب ہمارے ان ورکرز کے نام جو معاشرے میں انتہائی اعلیٰ اقدار کے حامل ہیں اور انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، جو ہم سب کا گند صاف کرتے ہیں. ہم گند پھیلاتے ہیں، یہ صاف کرتے ہیں. اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے. یہ معاشرے کا وہ معزز طبقہ ہے جسے ان کی خدمات کو سراہنا یقیناً ضروری تھا، اور ان کو سراہنے کے لیے سین نیوز اور روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یہ ایک تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں حسب روایت گزشتہ سال کی طرح امسال بھی ان میں گفٹ کی تقسیم کی جائے گی. آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ایم ڈی واسا جناب خالد ریاض صاحب ہیں. ایم ڈی واسا جناب خالد ریاض خان صاحب ہیں. ان کے دست مبارک سے تمام ہمارے ان ورکرز کی حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ فنڈنگ یہ کوئی گورنمنٹ حکومتی فنڈنگ سے کچھ نہیں ہے. یہ روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اور اس کے ممبران کے حوالے سے، جس میں خصوصاً ڈاکٹر فاروق لنگا صاحب، ڈاکٹر عابد صاحب اور دیگر دوستوں کی فنڈنگ اپنی جیب سے کر کے ان سب دوستوں کے لیے گفٹ لائے گئے ہیں اور ان میں تقسیم کیے جائیں گے. اس پروقار تقریب کے حوالے سے اور اپنے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات چیت اور خطاب جناب ایم ڈی واسا خالد ریاض خان صاحب سے. السلام علیکم سر. سر اس تقریب اور ان ورکرز کے حوالے سے کیا کہیں گے ہمارے سیور مینوں کے؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سین نیوز کا، روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کا، کہ آپ نے ایک اتنا اچھا آئیڈیا فلوٹ کیا کہ وائی ناٹ کے جو لوگ گراس روٹ لیول پہ ہمارے سیوریج سینیٹیشن سسٹم کو کلیئر کرتے ہیں اور سرو کرتے ہیں، دن رات اپنے آپ کو رسک میں ڈالتے ہیں اور بہت سارے ایشوز فیس کرتے ہیں، تو ان لوگوں کا جی ان کی انکریجمنٹ ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. ان سب لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ ون آف دا سلیکٹڈ پرسن ہیں جنہوں نے اپنے ایریاز میں بڑی ایفیشینٹلی ڈیوٹی دی ہے، اور یہ ہم نے سارٹ آؤٹ کیے ہیں. سب لوگوں کا بڑا ایڈیشن ہے جی، سب لوگ محنت کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جن کو ہم نے سلیکٹ کیا یہ دا موسٹ ڈیزرونگ تھے، اور میں آپ کا، آپ کی ٹیم کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. بہت شکریہ جناب خالد ریاض خان صاحب کا، جنہوں نے ہماری اس کاوش کو سراہا. اس کاوش کا مطلب ہے ہمارے معاشرے کے دیگر لوگوں میں بھی شعور اجاگر کرنا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل سراہنے کے قابل ہیں. ہم دیگر طبقات کو، دیگر چیزوں کو گفٹ دیتے ہیں، سب سے زیادہ سراہنے کے قابل ہمارے یہ سیور مین یا سالٹ ویسٹ کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو سراہا جانا چاہیے. غریب طبقہ ہے اور سب سے ہمارے معاشرے کی خدمت کرنے میں، ہمارے شہر، ہماری گلیوں، ہمارے گھروں کو صاف ستھرا رکھنے میں سب سے پہلے یہ جاگتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد ہمیں چیزیں صاف ستھری سڑکوں پہ، گلیوں بازاروں میں ملتی ہیں. اس تقریب کو آگے بڑھانے کے لیے میں بلاؤں گا جناب ہمارے رپورٹر ہیں، بہت قابل احترام ہیں، فاروق شہزاد صاحب کو. فاروق صاحب کائنڈلی آئیے اور اس تقریب کے گفٹ کی تقسیم اور دیگر معاملات کو آگے چلائیے. بہت شکریہ ایم ڈی صاحب کا، بہت شکریہ، اور سارے جو عملہ آیا آپ یہاں تشریف لائے. تو بیسیکلی ہمارا جو ایک مشن ہے، ہمارا ایک خواب ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کی بنیاد جو ہے نیکی، رحم اور اثار پر ہو، جہاں ہر شخص دوسرے کے دکھوں کا مداوا بن سکے، اور جہاں انسانوں کے نزدیک انسان ہونا ہی معتبر ٹھہرے. اور یقیناً خواب جب دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ اس کی منزل بھی ملے. جس طرح کہ فیض نے کہا تھا کہ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی صحیح. تو ہم نے یہ جو ایک تقریب کا سلسلہ کیا ہے، میں ایم ڈی صاحب کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم 2 تقریبات پہلے ہی واسا میں کر چکے ہیں، جس میں پہلے ہم نے ان کو گفٹ دیے تھے، آپ کے 10 جو بہترین ورکرز ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ایک بار راشن دیا تھا آپ کے بہترین ورکرز کو.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج ہم نے تقریب سجائی ہے، دے آر دا ریئل ہیروز آف دا سوسائٹی، جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، جو مطلب اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ہمارے معاشرے کی خدمت کو جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ہمارا یہ معاشرے کا فرض ہے، سماج کا بھی فرض ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عزت، احترام اور محبت سے پیش آئیں. اور ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں بلانا چاہوں گا ڈاکٹر فاروق لنگھا صاحب کو کہ وہ بھی مجھے کوآرڈینیٹ کریں ادھر، اور یہ جو گفٹ ہیں ہم 1 بائی 1 ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سر لاسٹ ٹائم بھی مطلب ہم نے ان کے سیکیورٹی میئرز کے حوالے سے بات کی تھی کہ بہت سارے جو سرنجز لگنے سے مطلب ہیپاٹائٹس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے پاس سر سیکیورٹی کٹس جو ہیں وہ اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے. تو آپ سے گزارش کریں گے کہ یہ حکام بالا تک یہ پہنچایا جائے کہ ان کی سیکیورٹی جو میئرز ہیں وہ پورے کیے جائیں تاکہ ان کی جان کی حفاظت ہو سکے. سر محمد عالمگیر صاحب تشریف لائے. کلیپ کیجئے کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا کام بہترین مطلب طریقے سے سر انجام دیا ہے تاکہ باقی لوگ بھی موٹیویٹ ہوں. محمد رفیق صاحب، زاہد احمد. میں ڈاکٹر عابد رضا صاحب کو بھی بلانا چاہوں گا. اور سر میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی ہمارا موٹو ہے اپنوں کی مدد اپنوں کے ذریعے. تو ہم سب لوگ خود ہی فنڈنگ جو ہے اس کو جنریٹ کرتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز کے لیے. جواد امین قریشی صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں روہی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پلیز آئیں. آپ پلیز کلیپ کیجئے اپنے لوگوں کے لیے اگر آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے. ضمیر حسین. اور ہمارا سماج کا یہ بھی فرض ہے کہ یہ جو سیور مین ہیں یا جو سینیٹری ورکرز ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے بچوں کی تعلیمات کے لیے، ان کی جو گھر کی ضروریات کے لیے، اس کے لیے بھی ہمیں آگے آنا چاہیے، پورے سماج کو آگے آنا چاہیے. محمد نوید صاحب. اب ہم تقریب کا اختتام کریں گے. احمد فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر ہو کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں. تو آج ہم نے یہ شمع جلائی ہے اور انشاءاللہ چراغ سے چراغ جلیں گے اور ہمارا سماج جو ہے وہ ضرور تبدیل ہوگا. سین نیوز کے ساتھ طارق فاروق، بہت شکریہ. میں انتہائی مشکور ہوں جناب ایم ڈی واسا خالد رضا صاحب خان صاحب کا، جنہوں نے وقت دیا اپنے مصروفیات میں سے. آج انتہائی مصروفیات بھی تھیں اور اس تقریب میں شرکت کی اپنے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے. یقیناً ان کی یہ حوصلہ افزائی کا سلسلہ اور یہ تسلسل جاری و ساری رہے گا. کسی نہ کسی طرح سے ہم بھی، روہی ڈیولپمنٹ بھی، واسا ایم ڈی بھی، یہ سب ان لوگوں کی، ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے آلریڈی پہلے بھی کر رہے ہیں. اور ہم وقت میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ ہماری جو روٹس لیول پہ کام کرنے والے ورکر ہیں، ان کی مشکلات کو ختم کرنے، ان کو سروسز دینے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایم ڈی واسا جناب خالد رضا خان صاحب کی جو دن رات کی ایفرٹس ہے وہ اسی میں مگن رہتے ہیں. تو یقیناً یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ معاشرے کا انتہائی خوبصورت چہرے، خوبصورت کردار ہے، یہ اسی طرح احسن انداز سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی سین نیوز ٹیم اور روہی ڈیولپمنٹ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر
ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔